الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ السلام علیکم، میں محمد غیاث جیلانی۔ یہاں پر ہم انجینئرنگ کے اثاثوں اور سہولیات کے شعبہ دیکھ بھال سے متعلق معیار کے نظام کی اہمیت اور ضرورت پر بات کر رہے ہیں۔ اس موضوع پر یہ اس کا دوسرا حصہ ہے جس میں ہم ایک مستحکم اور مربوط دیکھ بھال کے انتظام کے نظام کے بارے میں بات کریں گے۔ یعنی دوسرا حصہ جو ہے وہ مستحکم انتظامی نظام کے بارے میں ہے۔ اس ویڈیو کے پہلے حصے میں ہم نے ISO کے معیار کے مطابق انجینئرنگ کے اثاثوں اور سہولت کی دیکھ بھال کے انتظام کے نظام کی اہمیت اور انتظامی ڈھانچے پر تبادلہ خیال کیا، جس میں منصوبہ بندی یا پلاننگ، تنظیم یا نظم یا آرگنائزنگ، ہدایات یا ڈائریکٹنگ، اختیارات و تکمیل کام، کنٹرولنگ سے لے کر رد عمل یا فیڈ بیک اس میں شامل ہے۔ کیوں، کیا اور کیسے، یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات ہم دیکھ رہے ہیں۔ کیوں کی وضاحت تو یہاں پر ہو چکی ہے، اب کیا اور کیسے ہم دیکھیں گے کہ ٹیکنالوجی کے استعمال کی مدد سے حصول سے لے کر بہتری یا اپ گریڈیشن یا تصرف ختم کرنے کے مرحلوں کے دوران مناسب دیکھ بھال و مؤثر لاگت کے ساتھ سہولت کے انتظام اور دیگر معیارات یکجا ہو کر کیسے کام کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ پس منظر کیا ہے؟ دہائیوں پرانی عمارتیں ہوں یا عام و جدید رہائشی عمارتیں، تجارتی، صنعتی یا صحت کی دیکھ بھال کے مراکز اور ان سے جڑے دیگر ساز و سامان جیسے بجلی کی ترسیل ہو گئی، ایئر کنڈیشننگ کا پلانٹ، اس سے جڑا کولنگ ٹاور، AHUs وغیرہ، اور بھی ان کے ساتھ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف قسم کے الیکٹرو میکینیکل کے اکوپمنٹ جیسے لفٹ ہے، پمپ ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہاں ہم نے ایک لیتھ مشین بھی دکھائی ہے۔ ان سب کے لیے ایک ثابت شدہ یا جس کو انگریزی میں کہیں گے پروون دیکھ بھال کے انتظام اور دوسرے متعلقہ معیارات، مثلا کمپیوٹرائز مینٹیننس مینجمنٹ سسٹم اور بلڈنگ آٹومیشن وغیرہ پر مبنی اور دیکھ بھال کے ایک مربوط انتظام کے نظام کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی مدد سے ہم چھوٹی بڑی سہولیات کی ایک مرکزی جگہ یا کنٹرول روم سے نگرانی اور نظام پر عمل کر سکتے ہیں، جو عملی طور پر مؤثر اور کم لاگت ہوتا ہے۔ اب آگے اس کا خاکہ کیا ہے، کیا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے، اس کو مزید دیکھتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں 360 ڈگری انجینئرنگ اثاثے و سہولت کی دیکھ بھال و مرمت کے مربوط نظام کی۔ یہ وہ اقدامات ہیں جو انجینئرنگ اثاثے و سہولت کی دیکھ بھال اور مرمت کے ایک مکمل اور مربوط نظام کے ساخت کی تعمیر کرتے ہیں، جس کو ہم 360 ڈگری یا مربوط یا مکمل نظام کہتے ہیں۔ جب ہم مقاصد کی بات کرتے ہیں تو کسی بھی ادارے کے ایک تو مجموعی انتظامی و تجارتی مقاصد ہوتے ہیں، اور انجینئرنگ اثاثے و سہولت کی دیکھ بھال اور مرمت کا شعبہ اس کا حصہ ہوتا ہے۔ اس کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ یہ سہولت کی بہتری کے علاوہ گرد و پیش کے ماحول کو بھی خوشگوار رکھتا ہے، جو انتظامی اور تجارتی مقاصد کے حصول کے لیے ضروری ہے۔ یعنی آپ کی عمارتیں ہوں یا شعبہ جات ہوں، جدید ہوں یا قدیم ہوں، تو اگر آپ کے پاس ایک مربوط دیکھ بھال اور مرمت کا نظام موجود ہوگا تو یہ اس کی قدر میں اضافہ کرے گا اور ادارے کی قدر و قیمت بڑھے گی۔ اب اس کی ترتیب کچھ اس طرح سے، جب ہم حکمت عملی کی بات کرتے ہیں تو پیش بندی، موجودہ اور آئندہ کا لائحہ عمل وغیرہ اس میں شامل ہے۔ دیکھ بھال اور مرمت کے نقطہ نظر میں کیا کرنا ہے یہ طے کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد گول یا مقاصد طے کرنے اور ترتیب دینے ہیں۔ طریقہ کار میں ٹیکنالوجی کا حصول اور اس کی مدد وغیرہ شامل ہے۔ اب اس مربوط نظام کی ترتیب اور اس پر عمل کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ اب جناب، انتظامیہ کے مقاصد کے مطابق انجینئرنگ اثاثے و سہولیات کی تعمیر کی ضرورت کا تعین اور حصول ہوگا۔ یعنی جو بھی مقاصد اور ہدایات ہوں گے اس کے مطابق ضرورت اور حصول، یہ دو کام انجام پائیں گے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب آپ نے شعبہ دیکھ بھال اور مرمت کے معیار کی عالمی تناظر میں ایک دستاویز تیار کرنی ہے، جس کے رہنما اصول آپ کو یہاں سے ملیں گے۔ اس کے بارے میں ابھی ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔
جب یہ آپ کی دستاویز تیار ہو جائے گی تو یہ دستاویز کے مطابق طریقہ کار طے کیا جائے گا، جس میں کمپیوٹر کا نظام برائے شعبہ مرمت و دیکھ بھال، جسے ہم کمپیوٹرائزڈ مینٹیننس مینجمنٹ سسٹم کہتے ہیں، اور عمارت کا خودکار نظام اور اس کے ذہین و محرک آلات، یعنی بلڈنگ مینجمنٹ یا بلڈنگ آٹومیشن سسٹم یا انٹرنیٹ آف تھنگس۔ اس کے ساتھ ساتھ ظاہری بات ہے اس کے پھر انٹیلیجنٹ سینسرز ہوں گے، جو کہ اس اثاثے یا سہولیات کو جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ اس کی نگرانی کر رہے ہوں گے، بلکہ اس کو کام میں بھی اس کی معاونت کر رہے ہوں گے۔ اب نظام کی تعمیر کی تکمیل کے بعد نظام جو ہے وہ انتظامیہ کی بصیرت اور مقصد کے مطابق ہدایات لیتا ہے اور کام شروع کر دیتا ہے۔ دیکھیں یہ ایک چین یا زنجیر سی بن گئی ہے، اور یہاں سے یہ واپس رد عمل یا فیڈ بیک بھی جا رہی ہے اعداد و شمار کی شکل میں۔ اعداد و شمار جو ہوتے ہیں وہ فیصلہ سازی کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ یہاں سے آپ کو کارکردگی کے اعداد و شمار ملیں گے، اور یہاں سے آپ کو اخراجات کے اعداد و شمار ملیں گے۔ اچھا، اعلیٰ انتظامیہ کی جب ہم بات کریں تو اعلیٰ انتظامیہ کو روزمرہ کے معمولات سے آگاہی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہوتا کیا ہے کہ دوسرے یا تیسرے درجے کی جو انتظامیہ ہوتی ہے وہ یہاں پر اس کی نگرانی بھی کر رہی ہوتی ہے اور اس پہ عمل بھی کرا رہی ہوتی ہے، اور کسی حد تک فیصلہ سازی بھی روزمرہ کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، جتنے کے اختیارات ان کو یہاں پر دیے گئے ہوتے ہیں۔ اچھا، اعلیٰ انتظامیہ کو جو ہے وہ میعادی رپورٹس یا پیریوڈک رپورٹس بھیجی جاتی ہیں، جس میں سہ ماہی ہو سکتی ہے، ششماہی ہو سکتی ہے، سالانہ ہو سکتی ہے، یا ان کا مرکب ہو سکتا ہے، یعنی کوارٹرلی، ہاف ایئرلی اور ایئرلی رپورٹس۔ تو جب یہ رپورٹس انتظامیہ کے پاس جائیں گی، دیکھیں یہ میعادی رپورٹس انتظامیہ کو ملیں گی، تو کیا ہوگا کہ پھر مکمل فیصلہ سازی یہاں پر ہوگی کہ کسی چیز کا تصرف ختم کرنا ہے یا اس کو بہتر کرنا ہے، کسی چیز پہ اخراجات بہت زیادہ آ رہے ہیں یا ٹیکنالوجی جو ہے مختلف ہو گئی ہے تو اس کو تبدیل بھی کیا جاتا ہے، تو یہاں پہ یہ فیصلہ سازی ہو رہی ہوتی ہے۔ اچھا، اب یہ جو اعداد و شمار، یہ فیصلہ سازی کا جو عمل ہے، یہ مکمل اس کی تفصیل جو ہے وہ ان موضوعات میں زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ میں آئے گی، کیونکہ موضوع کافی طویل ہیں، تو اس پر ہم الگ سے ویڈیوز کریں گے اس کے متعلق۔ اب جو پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ پلاننگ سے لے کے اور فیڈ بیک اور جو بھی یہ ساری چیزیں تھیں، یہ آپ کو اس کی ایک مکمل شکل یہاں پہ نظر آئے گی، اور اگر اس میں سے کوئی بھی ایک چیز نہیں ہوگی، جیسے میں نے ابھی یہاں پہ یہ ہٹا دیا، تو کیا ہوگا کہ آپ دیکھیں کہ یہ لنک یا چین یا زنجیر ٹوٹ جائے گی اور رپورٹ جو ہے وہ صحیح نہیں ملے گی، کیونکہ اعداد و شمار مکمل نہیں ہوں گے تو رپورٹ بھی صحیح نہیں ہوگی، تو فیصلہ سازی جو ہے وہ مشکل ہو جائے گی یا فیصلہ سازی غلط ہو جائے گی۔ اسی طرح سے اگر یہ کمپیوٹرائزڈ مینٹیننس مینجمنٹ سسٹم نہیں ہوگا تب بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، یا ایک مناسب کوالٹی کی دستاویز نہیں ہوگی تو تب بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، تو یہ مکمل نظام کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ سارے نظام آپس میں ایک دوسرے سے منسلک ہیں اور جڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، تو اسی لیے اس کو ایک مربوط یا انٹیگریٹڈ یا 360 ڈگری کا نظام کہا جاتا ہے۔ یہ اس کا انگریزی ورژن ہے۔ اس ویڈیو میں انجینئرنگ اثاثوں اور سہولت کی دیکھ بھال کی بنیادی ساخت کی مکمل وضاحت ہو گئی ہے۔ ہماری آنے والی ویڈیو کا موضوع ہے اپنی کوالٹی پالیسی اور طریقہ کار کی دستاویز کو کیسے تیار کریں، یعنی کوالٹی مینول تیار کرنے کا طریقہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ ہمارے سوشل میڈیا رابطے کی تفصیلات یہ ہیں، یہاں سے آپ کو مزید معلومات مل سکتی ہیں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔